بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمام مسلم امت پر ہمیشہ برستی ہیں۔ پر کیا اللہ کی رحمت کا نزول ایسے لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو مسلمان ہی نہیں؟ آئیے چلتے ہیں ایک اور دلچسپ کہانی کی طرف، ایک سچے واقعے کے ذریعے۔ یہ کہانی ایک پاکستانی نوجوان شخص کی ہے جس نے کہ اپنی زندگی میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ یہ شخص پہلے عیسائی ہوا کرتا تھا، پر آہستہ آہستہ اس نے دین اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا اور اس نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ اصل مذہب کون سا ہے اور اصل خدا کون ہے۔ یہ شخص اپنی کہانی بیان کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میری شادی میری ایک کلاس فیلو سے ہوتی ہے، ہم دونوں بچپن کے دوست ہیں، اور لیکن وہ جو ہے وہ عیسائی ہوتی ہے اور میں جو ہے نا مسلمان ہو گیا ہوتا ہوں، اور شدید محبت کے باعث نہ میں اپنی وائف کو کبھی بھی فورس نہیں کرتا کہ وہ اسلام کی طرف آئے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی پر بھی ظلم یا کسی پر بھی زبردستی کو جائز قرار نہیں دیتا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آہستہ آہستہ قرآن کو اور دین اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ میری بیٹی بالکل میری وائف کی ہم شکل تھی، اور میری بیٹی اور میں اپنی وائف سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن میں نے کیا کیا کہ کیونکہ میں اپنی بیوی کو فورس تو نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اسلام کی طرف آئے، کیونکہ میں حقیقت کو جان چکا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی مسلمان ہو جائے، لیکن شدید محبت کے باعث کبھی میں اس کے سامنے یہ الفاظ نہیں کہہ سکا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ میں جیسے ہی دین اسلام کو پڑھنا شروع کرتا ہوں تو میری بیوی جو ہے نا اس کی صحت خراب ہونے لگ جاتی ہے، وہ بیمار ہونے لگ جاتی ہے، اور گھر کا برڈن، بچی کو سنبھالنا، جاب، اسٹڈی، سارا کچھ ایک ساتھ مینیج کرنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ میں کیا کرتا تھا، دن میں اپنی بیٹی کو جو ہے اپنی ماں کے پاس چھوڑ دیا کرتا تھا اور خود نوکری، اور نوکری کے بعد اپنی بیوی کے پاس ہاسپٹل میں گیسٹوں میں چلا جایا کرتا تھا۔ دن بہ دن میری بیوی کی جو ہے نا طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے کوشش کرتا تھا جتنا ہو سکے کہ میں جو ہے سونا، اور کئی راتیں میں نے بغیر سوئے ہوئے گزاری۔ اس حد تک سلیپ لیس نائٹس کی وجہ سے میری ہیلتھ امپیکٹ ہوئی کہ میرے چہرے پر اسپاٹس بننا شروع ہو گئے، لیک آف سلیپ کی وجہ سے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا، اور میں روزانہ تہجد کے لیے اٹھنا شروع کر دیا میں نے، اور میں تہجد میں گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ یا رب، اگر تو نے مجھے ہدایت دی ہے تو میری بیوی کو بھی ہدایت دے دے۔ میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، لیکن میں اس کے سامنے کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ وہ اتنی بیمار ہے جس کا صدمہ اسے لگے، کیونکہ وہ اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور بہت سی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے ہی روم سے باہر نکلتا ہے تو ڈاکٹر اس سے ملتا ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی بیوی کو ہم نہیں بچا سکتے، آپ انہیں گھر لے جائیں۔ اس کی امیدیں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو اتنے دنوں سے تہجد میں اپنی بیوی کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ میری بیوی ٹھیک ہو، تو میں اسے کہوں کہ یہ اسلام کی طرف آئے اور ہم دونوں جو ہیں مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کریں، پر میری بیوی تو بستر مرگ پر ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، اپنے آنسوؤں کو چھپاتا ہے اور اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اور اسے کہتا ہے آؤ ہم گھر چلیں۔ بیوی پوچھتی ہے کہ کیا وجہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، پریشان نہ ہو، آؤ گھر چلتے ہیں۔ بیوی بھی بڑی خوش ہوتی ہے، وہ گھر لے آتا ہے اپنی بیوی کو، لیکن دن بہ دن اس کے اندر گھٹن اور تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک دن رات کو وہ اسی طرح اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے،
اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں وہ اور اس کی بیوی، لیکن ابھی بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بات ایسی شیئر نہیں کرتا کہ تم کلمہ پڑھ لو یا میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو، تو کیونکہ اس کے دل میں ایک امید تھی کہ اگر میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں نا تو میری بیوی خود ہی اسلام قبول کر لے گی۔ اس رات بھی وہ اپنی بیوی سے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر پاتا اور یہ رات بھی گزر جاتی ہے۔ اب صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی بیوی وفات پا چکی ہوتی ہے، اور وہ شدید صدمے میں ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک، میں تو اتنی کوشش میں تھا کہ میں اپنی بیوی کو کوئی بہتر موقع آئے تو میں اسے بتاؤں، میں اپنی خواہش کا اظہار کروں، پر میری بیوی کو تو نے مجھ سے پہلے ہی لے لیا ہے۔ بہت روتا ہے، بہت روتا ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اس کا۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو کرسچنس فیملی ہیں ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے رسومات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور مسلم فیملی میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ان کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے اور اس طرح کی سیریمنی ہوتی ہے، تو جو کہ اسلامک ٹریڈیشنس کے اکارڈنگلی ہوتی ہے، نماز جنازہ پڑھنا مسجد کے اندر، اور پھر کفن دفن وغیرہ نا۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں اب پھر اپنی بیوی کو جو ہے اس کے بھائی کے حوالے کر دیتا ہوں، ظاہری بات ہے، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوتے ہیں، کہ اب ظاہری بات ہے جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اب میں کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں رکھیں، یا میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی مسلمانوں کے قبرستان میں رہے اور اس پر بھی رحم کیا جائے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو سالہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی بیوی کا بھائی ہوتا ہے، وہ جب اس کو کفن دفن کرنے لگتے ہیں عیسائی طریقہ کار سے، تو پتہ چلتا ہے اس لڑکی کے پلوں کے نیچے سے ایک نوٹ نکلتا ہے جس کے اوپر اس نے لکھا ہوتا ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اس کا ایک ایسا لیٹر ہوتا ہے جس کے اندر اس نے اپنے الوداعی الفاظ کچھ لکھے ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے خاوند کے لیے محبت بھرے بہت سے پیغامات اس نے لکھے ہوتے ہیں۔ وہ جو شوہر ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے اس کا بھائی، وہ شوہر پڑھ رہا ہوتا ہے، بہت رو رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری اتنی نیک دل بیوی، کاش میں اس کے لیے کچھ کر پاتا۔ پڑھتے پڑھتے وہ اس لیٹر کے اختتام کو پہنچتا ہے، تو اس میں اس کی بیوی اسے لکھ کے دیتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک ریورٹ مسلم ہوں جس نے اسلام قبول کیا اپنی زندگی میں، اور اس نے ڈیٹ بھی لکھی کہ کس دن کب اس نے اسلام کو قبول کیا، اور وہ اپنے شوہر کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، پر زندگی نے اسے اجازت نہیں دی۔ اب یہ شخص جو کہ کچھ لمحہ پہلے مایوس تھا اور اتنا پریشان تھا، جسے لگا تھا کہ اس کی ساری محنت دھری کی دھری رہ گئی، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے تہجد میں اس کی دعا کو کس طرح سے قبول کیا کہ اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا، اس سے اس چیز کا بالکل آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اس کی بیوی تو کتنا عرصہ پہلے کی مسلمان ہو چکی ہے، اور وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ اندازہ لگائے کہ کیا اس کا شوہر اس سے واقعی میں اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اسے فورسفلی اسلام کی طرف لائے گا، یا پھر وہ اپنی بیوی پر ٹرسٹ کرے گا کہ وہ خود ہی مسلمان ہوگی یا نہیں۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح سے ہماری زندگی کے معاملات کو اس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اب اس شخص کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ابھی تک میں نے دوسری شادی نہیں کی، اور میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور بہت عرصہ گزر گیا ہے میری بیوی کو وفات پائے ہوئے، اور ابھی بھی میں اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہوں، اور میں اپنی بیٹی جو ہے نا اس میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں کہ میری بیوی اور میری بیٹی ہم شکل ہیں، اور اکثر ہی میری بیٹی جب میرے سے ملنے آتی ہے تو وہ میری بیوی کی جو ہے یادوں کو دوبالا کر دیتی ہے، تو اسی لیے میں اپنی بیوی کے ساتھ ابھی تک بہت مخلص ہوں، اور میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ ایک جوان آدمی ساری زندگی اپنی بیوی کی یاد میں گزار دیتا ہے۔ تو یہ تھی ایک کہانی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کسی انسان کو کسی انسان پر مہربان ہو اور رحم کرنے پر آئے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ یہیں پر ہم اپنی اس کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔
مجھے یقین ہے کہ اس نے آپ کو بہت انسپائر کیا ہوگا۔ تو اپنی زندگی میں جب بھی آپ مایوس ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہمیشہ رکھیں اور اس کے ذات سے کبھی مایوس نہ ہوں، اور تہجد کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تہجد کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک ہر چیز پر قادر ہے، وہ آپ کے لیے کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور کسی نہ کسی شکل میں لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ٹیک کیئر آف یور ایمان۔ اللہ حافظ۔